السلام علیکم تھرڈ ایئر. آج ہمارا رکوع نمبر 37 اور لیکچر نمبر 10 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آیات پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی. یہ بھی اسی کے آگے سلسلہ جو ہے وہی چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، انفقو تم خرچ کرو، من سے طیباتی پاکیزہ، ماں کسبتم جو تم نے کمایا، کہ اے ایمان والو جو تم نے کمایا یا حاصل کیا اس میں سے پاک چیزیں جو ہیں وہ خرچ کرو. ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لاکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، اور اس میں سے جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا. ولا تیمموا، اور نہ ارادہ کرو، خبیثہ گندی چیز کا، منہو اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ جو تم خود کماؤ یا زمین میں سے تمہارے لیے کوئی جنس وغیرہ جو ہم نے پیدا کی تمہارے لیے، اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بالکل گندی چیزوں کا ارادہ نہ کرو. منہو اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو. ولستم، اور تم نہیں ہو، بے اخذیہ اس کو لینے والے، پکڑنے والے، یعنی وہ چیز جو خود تم نے لینا پسند کرتے وہ اللہ کی راہ میں نہ دو یا خرچ نہ کرو. الا ما، سوائے، ان تغمزو کہ تم چشم پوشی کرو، یعنی تم اس سے نظر بچا لو یا خود اس کو اگنور کر دو کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں پتہ ہے اس چیز کا تو اس چیز کو نہ کرو. فیہ، اس میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، حمید، اور خوبیوں والا ہے. مگر اس کے لیے یہ فرمائیں گے سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جو اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے. الشیطان، شیطان، یعیدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقرہ تنگ دستی سے. تمہیں شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تم تنگ دست ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے. وَیَأْمُرُکُم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا. واللہ، اور اللہ، یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفراتن بخشش کا، منہ اس سے، وفضلن اپنے فضل کا. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے انسان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو بخش دے گا اور اپنا فضل عطا کرے گا. جبکہ شیطان اس کے الٹ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، اور جاننے والا ہے. اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. یوتی، وہ عطا کرتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء جسے چاہتا ہے. جسے چاہتا ہے وہ دانائی دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، اور جس کو حکمت دے دی گئی، فقط، بس اس میں کوئی شک یا شبہ نہیں ہے، اوتی کہ اس کو دیا گیا، خیرن بھلائی، کثیرن زیادہ. پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی نیکی بھلائی عطا فرمائی. ما یذکر، اور جو نہیں نصیحت قبول کرتا، الا ما، سوائے، اولو الالباب، عقل والوں کے، اور عقل والوں کے علاوہ اس سے کوئی انسان جو ہے وہ نصیحت نہیں پکڑتا. فما انفقتم، اور تم نہیں خرچ کرو گے، من نفقۃ اس مال سے، اور نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلمہ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مدد. اور جو کہ مال تم خرچ کرو گے اور یا کہ تم نظر مانو گے یعنی اللہ کے راہ میں دینے کے لیے، تو بے شک اللہ سے چاہتا ہے اور ظالموں میں سے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کر دو، صدقاتی، صدقات کو، فانی اما، تو یہ اچھی بات ہے یا یہ. وَإِن تُخْفُوهَا، پھر اگر تم اس کو چھپا لو، تخفوها تم اس کو چھپاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم علانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو تو یہ بھی اچھی بات ہے. وَتُؤْتُوهَا، اور تم اگر پہنچا دو یا دے دو، فقراء، تنگ دستوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن ریاکاری جو ہے اس سے یا دکھاوے سے بچنا چاہیے. وَيُكَفِّرُ، اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیاں اور گناہ. واللہ، اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، خبیر اس کو جاننے والا ہے، خبر رکھتا ہے اس کی. لیسا نہیں، علیکا تم پر، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فلی انفسکم جو تمہارے اپنے لیے ہے. وما تنفقون، اور جو تم نہ خرچ کرو گے، الابتغاء، ما، سوائے اس کے جو حاصل کرتے ہو، وجہ اللہ، اس سے اللہ کی رضا کو،
اور تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سوا کچھ بھی خرچ نہ کرو، یعنی جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں اس سے ہماری مراد یہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا نا کہ جو آپ میرے راہ میں خرچ کرتے ہو وہ میں اس میرے لیے قرض حسنہ ہے، کہ یعنی ایک تو قرض ہے اس کی ادائیگی میں اس کی واپسی ضروری ہے، پھر وہ بھی ایسا قرض جس میں حسنہ کہا گیا، یعنی مزید اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اللہ ہمیں اس کو واپس فرمائیں گے۔ وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفا پورا ملے گا، علیکم تمہیں تمہاری طرف، وانتم اور تم لا تظلمون تم سے زیادتی نہیں کی جائے گی، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء، تنگ دستوں کے لیے، الذین جو کہ اوسروا جو محصور کر لیے گئے، محاصرے میں آ گئے، یعنی جن کو پکڑ لیا گیا یا وہ کسی بھی انسان یا کسی کی قید میں آ گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، تنگ دستوں کے لیے یا وہ لوگ جو کہ محصور ہو گئے ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لا یستطیعون جو استطاعت نہیں رکھتے، ضرباً سفر کرنے کی، فی الارض زمین میں، جو ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے اپنے اسباب جو ہیں وہ ذرائع زندگی کے معاش کے وہ اپنے حاصل کر سکیں، یا سبہم انہیں سمجھتے ہیں، جاہلو ناواقف لوگ، اغنیا کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف اور وہ اس سے اپنے سوال سے بچنے کے لیے، تعرفہم تم ان کو پہچانو گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے، لا یسألون کہ وہ سوال نہیں کرتے، ناسو لوگ، الہافن لپٹ کر، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے چہروں سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ضرورت مند ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، بلکہ ان کو عادت نہیں ہوگی وہ لپٹ لپٹ کر پیشہ ور بیکاریوں کی طرح آپ سے لپٹ کر سوال کرے۔ وما تنفقو اور تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فإن اللہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہی اس کے ساتھ علیم جاننے والا ہے، اور تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی مال کو خرچ کرنے کے لیے جو اللہ نے بتا دیا معیار وہ بھی یہی کہ اپنا ایک اچھا مال، پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مال دیں تو وہ جو مانگنے والے ہیں یا سوال کرنے والے ہیں ان کے چہروں سے آپ پہچان لیں گے کہ وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے بلکہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کو اپنے مال کا بہتر حصہ جو ہے وہ عطا کرو۔